ہمارے پروگرام میں دو لائرز ہیں، ایک کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، دوسرے کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، اختلاف بھی کر رہے ہیں، لیکن بڑے اچھے طریقے سے اختلاف رائے ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ ماحول ہماری سیاست میں برقرار رہ سکتا ہے؟ جلسے جلوسوں میں بھی یہ ماحول برقرار رہ سکتا ہے؟ ولید اقبال صاحب، اب یہ جلسے جلوسوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اب، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ جلسے شروع کری ہے 16 اکتوبر سے، اور اسی دن وہاں پہ گجرانوالہ میں ایک اور بھی ریلی نکالی گئی ہے جو حکومت کے حامی نکال رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اس صورتحال میں اوائڈ نہیں کرنی چاہیے کنفرنٹریشن، تاکہ ان کی اپوزیشن کی تحریک میں تشدد نہ پیدا ہو جائے؟ بالکل جی، گورنمنٹ کو کسی قسم کی کانفرنٹیشن کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ یہ میں آپ کو جو کیبنٹ میٹنگ میں، اس والی میں نہیں جو ایک دو دن پہلے ہوئی تھی، اس سے پچھلی میں جو پرائم منسٹر نے کہا تھے الفاظ، وہ میں آپ کو دوہرا بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا بالکل کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے گورنمنٹ کو، نہ کسی قسم کی تشویش ہے، اور نہ ہی یہ پچھلی بریک سے پہلے والی گفتگو کے تسلسل میں نہ ہی کسی کو کوئی ڈیل ملے گی، نہ ہی کسی کو کوئی ڈھیل ملے گی۔ یہ کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا تھا۔ اب جہاں تک مظاہروں کا، جلسوں کا تعلق ہے، اگر دیکھیں ہمارا آئین کا آرٹیکل 16 اس بات کا وعدہ کرتا ہے، اس بنیادی حق کا، کہ اگر کوئی اجتماع پرامن ہو اور غیر مسلح ہو، یعنی کہ پیسفل اینڈ وداؤٹ آرمز، تو اسمبلی جو ہے وہ اجازت ہے، سب کریں، ان کا جمہوری حق ہے، ان کا آئینی حق ہے۔ اگر قانون و آئین کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، کوئی سرگرمی ہوئی، تو ظاہر ہے حکومت حرکت میں آئے گی اور کارروائی کرے گی، اور کانفرنٹیشن ہو یا نہ ہو، قانون کا نفاذ، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ تو ریاست کی اولین ایک فریضہ ہے، تو وہ تو ہے۔ اور میں آپ کو اس میں عرض کر دوں کہ کانفرنٹیشن کے بجائے آج سے جب مولانا فضل الرحمان نے یہاں پہ اجتماع کیا تھا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، کریڈٹ بھی جاتا ہے، میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انہوں نے پاسداری کی تھی ان تمام شرائط کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مانی تھی، اور کوئی واقعہ نہیں ہوا اس میں اس طرح کا۔ اس وقت فہد حسین صاحب جو یہاں آپ کے کالیگ ہیں اس فیلڈ سے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا رمبل ان دا جنگل، اور اس میں انہوں نے تشبیہ دی تھی محمد علی کا اور جارج فورمن کا مقابلہ ایک شہر میں، اس میں زائر جو اس وقت ہوتا تھا، آئی تھنک اب اس کا نام اس کا کچھ اور ہو گیا، کنشاسا میں ہوا تھا، اور وہاں پہ محمد علی کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ اس کو تھکائے جارج فورمن کو، اور اس کو تھکانے کے بعد اتنا زیادہ اس کو خوب مکے مارنے دیے، اور وہ کرتا رہا، اور جب وہ تھک گیا اس کو 2 لگائے اور وہ گر گیا۔ تو اس نے یہ تشبیہ دیتے ہوئے فہد حسین صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اب پتہ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہتے، میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو تھکا کے ناک آؤٹ کر دیں گے۔ اچھا رانجھا صاحب، میرا سوال یہی ہے کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھ رہی ہے کہ اس کی تحریک میں تشدد کا عنصر شامل نہ ہو؟ کیونکہ اگر تشدد کا عنصر شامل ہو گیا تو اس سے صرف حکومت کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو بھی نقصان ہوگا۔ یقینی طور پہ جی، آپ بالکل جو آرٹیکل 16 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اگر ہم اپنا قانونی جو رائٹ ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان ہمیں روک نہیں سکتی اگر ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہ اختلافات اور شدت تب چیزیں پکڑتی ہیں جب متعلقہ ڈی سیز جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وینیو بار بار چینج کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں جلسہ گاہ کے، تب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ صورتحال یہ نہیں پیدا کریں گے، سمودلی چیزوں کو کرنے دیں گے، تو ہمارا آئینی حق ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں وہ ہم کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے، پرامن طریقے سے کریں گے، اپنے ایشوز کو ریز کریں گے، اور اگر ایشوز کے اندر ہماری ایک بیانیہ جو ہے ہمارا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس بیانیے کی نظر میں پاکستان میں پہلے بھی ایک کمیشن بنا تھا، شاید کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔